طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہر طرح کے شوق ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گیملنگ کرنا، جوا کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے اور جواریوں کی جنت بسی ہے ایک ملک میں جس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے. اس ملک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر گیمرز کا بہت زیادہ دھیان رہتا ہے. گیمرز کے خوابوں میں بھی یہی ملک رہتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا اور امیر ملک ہونے کا اعزاز اسی ملک کو حاصل ہے. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں دن ہو یا رات ہر وقت کھیل، عیاشی، تفریح، جوا اور حسن و نزاکت رواں رہتا ہے. یہ ایک ایسی جگہ شمار کیا جاتا ہے جہاں کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر طرف اگر کہیں موج مستی اور رنگینی رونق ہو سکتی ہے تو وہ یقیناً یہی ملک ہو سکتا ہے. عیاشیوں کا ایک ایسا جہان آباد ہے جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایشیا میں اگر کہیں لاس ویگاس جیسی رونق ہے تو وہ اسی ملک میں ہے. اس کے باوجود یہ ایک آزاد مملکت ہے لیکن چائنا اس کے اوپر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک ایسا ملک شمار کیا جاتا ہے جہاں دنیا کے سب سے بہترین 7 اسٹار عیاشیوں بھرے ہوٹل، ریسورٹس اور ریسٹورنٹس موجود ہیں جہاں کی عیاشی اور موج مستی آپ کے قدم چومنے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتی ہے. آپ کو عیاشی، رنگینی، مستی، مزے کا اگر شوق ہے تو یورپ جانے کے بجائے ایشیا میں ہی ایک ایسے ملک کا رخ کر سکتے ہیں جہاں آسٹریلین، یورپین اور پیسیفک اوشین تک کے رہنے والے امیر کبیر لوگ آ کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ملک شمار کیا جاتا ہے جہاں کی لڑکیاں اپنے حسن اور نزاکت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور پوری دنیا کے امیر ترین لوگ ان لڑکیوں کے پیروں پر اپنا دل وار دیتے ہیں. یورپ اور دنیا بھر کے ٹورسٹ اس ملک میں آتے ہیں. اب میں زیادہ انتظار نہیں کراؤں گی اور آپ کو بتاتی ہوں اس ملک کا نام. یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن میں سسپینس ختم کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ آج کی ویڈیو ہے مکاؤ کے نام سے. یہ مکاؤ ایک ایسا ملک ہے جس کا آفیشیل نام میکو اسپیشل ریپبلک اسٹیٹ آف چائنا ہے. اگرچہ اس کے نام کے حصے میں چائنا ضرور شامل ہے جو کہ چائنا اپنا ذیل تسلط قائم کرنے کے لیے شامل ہوا ہے، اگرچہ یہ آزاد اور خود مختار ملک ہے. مکاؤ کا شمار دنیا کے ایسے ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں دن اور رات ہر وقت عیاشی اور موج مستی نظر آتی ہے. آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مکاؤ میں رہنے والا ہر فرد ارب پتی اور کھرب پتی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کا مختصر لیکن دوسرے نمبر کا امیر ترین ملک ہونے کا اعزاز مکاؤ کو حاصل ہے. یہاں پر لوگوں کے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں، عالیشان برانڈڈ گھڑیاں اور قیمتی ہیروں سے جڑے زیورات عام ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہم بڑے بڑے مالز کا رخ کرتے ہیں. وہاں یہ لڑکیاں عام طور پر پہنتی ہیں اور لوگ عام طور پر اگر ٹیکسی یا کیب میں بھی سفر کر رہے ہیں تو لیمبورگینی اور مرسیڈیز سے کم گاڑیاں نہیں ہوتی. یہاں کی حسن و نزاکت اور جوانی اپنی مثال آپ ہے. جس شہر ملک کو میں اور آپ مکاؤ کے نام سے جانتے ہیں. مکاؤ دنیا کا اگرچہ ایک چھوٹا ملک ہے جس کا رقبہ صرف اور صرف 28,000 مربع کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے. دنیا کا چھوٹے ممالک میں 9 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے. اس کی آبادی 7 لاکھ افراد پر مشتمل ہے لیکن یہاں آنے والے لاکھوں سیاح اس تعداد سے مبرہ ہیں. آبادی کے لحاظ سے 130 نمبر پر دنیا کا یہ ملک پایا جاتا ہے. مکاؤ کا شمار دنیا کے ایسے ممالک میں ہوتا ہے جو کہ خود ہی اپنے ملک کا صوبہ ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، ضلع ہے. یہ فقط ایک ملک ہے، یہی ایک شہر ہے، یہی ایک صوبہ ہے اور یہی ایک ٹاؤن ہے. مکاؤ کا بنیادی مذہب بدھزم ہے لیکن یہاں پر جو سرکاری مذہب ہے اس کے علاوہ یہاں عیسائی، ہندو، سکھ اور مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں جو کہ اپنے مذہب کے حساب سے رسم و رواج میں مکمل طور پر آزاد ہیں. یہاں پر اگر آپ کا کوئی مذہب نہیں بھی ہے تو آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھتا کیونکہ یہ ایک ایسی آزاد ریاست ہے جہاں انسان کو بحیثیت انسان جانا جاتا ہے، جہاں رہنے والا ہر شخص اپنے قول و فعل میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی آزادی رائے میں مکمل طور پر آزاد جانا جاتا ہے. مکاؤ میں زیادہ تر لوگ چائنیز بولتے ہیں اور انگریزی بھی یہاں بولی اور سمجھی جاتی ہے، مگر یہاں کی تہذیب چونکہ پرتگالی رنگ میں رنگی ہوئی ہے لہٰذا پرتگالی بولنے والی زبان بھی یہاں پر اچھے خاصے لوگ موجود ہیں. مکاؤ دنیا کا دوسرا امیر ملک کہلاتا ہے. اس کا ثبوت آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیرے کے سیٹس کی خریداری اور سونے کے جولری کی جو خریداری ہوتی ہے وہ دبئی کے بعد مکاؤ میں ہی کی جاتی ہے اور دنیا کے سب سے قیمتی زیورات مکاؤ کے ہی دکانوں میں موجود ہوتے ہیں. مکاؤ کی امیری کا انحصار یہاں
یہاں کی کسینوز اور سیاحت پر ہے۔ مکاؤ کا شمار دنیا کے امیر ترین گیمبلر سینٹرز میں ہوتا ہے، جہاں دنیا بھر کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز آ کر جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور رونق مستی مزہ لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکاؤ کی گورنمنٹ نے یہاں خوبصورت ترین لڑکیوں کو کسینوز، بار اور پبز میں جاب دے دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان جگہوں پر حسن، جوانی، نزاکت بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں امیری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں رہنے والا ہر شخص کروڑ پتی، ارب پتی یا پھر کھرب پتی ہے۔ یہاں پر دنیا کی تمام تر رنگینیاں، آسائشیں، محل جیسے گھر، بڑے بڑے ہیلی پیڈ جن کی چھتوں پر موجود ہیں اور جن کی کار پورج میں بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہیں۔ یہ گاڑیاں ڈائریکٹ شو روم سے اور کمپنی سے لائی جاتی ہیں، جو کہ دنیا کے سب سے لیٹسٹ ماڈل میں شمار کی جاتی ہیں۔ دنیا کا حسین اور لیوش ترین کسینو بھی مکاؤ میں موجود ہے، جو کہ کسینو کم اور ایک عیاشی کا اڈا زیادہ لگتا ہے۔ اس کسینو کو ایک عجائب خانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی ڈیکوریشن سونے اور ہیرے سے مزین کردہ نقش و نگاری کے اوپر کی گئی ہے۔ اس کسینو میں آنے والے یا نہ صرف یہاں کھیلتے ہیں، یہاں شراب پیتے ہیں، یہاں کی لڑکیوں سے انجوائے کرتے ہیں، بلکہ کئی سیاح یہاں پر صرف اور صرف یہاں کی رنگینیاں دیکھنے اور رونقیں سمیٹنے آتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ گھومنے پھرنے، جوا کھیلنے، شراب پینے، لڑکیوں کے مزے لینے مکاؤ آتے ہیں۔ یہاں کی حسین اور خوبصورت لڑکیاں سیاحوں کے دل بہلانے کا پورا سامان ہوتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں دل پھینک ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں آنے والا ہر فرد بہت امیر ہوتا ہے اور امیروں کی طرف لڑکیوں کا دل خود بخود کھنچ جاتا ہے۔ خوبصورت مردوں پر ان کا دل آ جاتا ہے۔ یہ لڑکیاں زیادہ تر نائٹ کلبز وغیرہ میں بھی کام کرتی ہیں، تاکہ آنے والوں کی راتوں کو پرسکون بنا سکیں اور بھرپور عیاشی دے سکیں۔ یہ نہایت دلکش جسم اور خد و خال کی مالک ہوتی ہیں۔ یہ حسینائیں کسی کے بھی دل کو گھائل کرنے کے سارے ہتھیار رکھتی ہیں۔ جدید فیشن سے لیس نہ صرف یہاں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، بلکہ لڑکے بھی یہاں کے خوب حسین، ہینڈسم ہوتے ہیں اور آنے والے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت بڑی بڑی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں آپ کو پرائیویسی ملتی ہے اور زندگی کے سکون کو حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مکاؤ اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو مکمل طور پر آزاد ریاست نہیں ہے۔ یہاں چائنا کا تسلط ہے انتظامی امور میں۔ اگرچہ مکاؤ آزاد اور خود مختار ہے، لیکن کسی زمانے میں یہ پرتگال کا غلام تھا۔ اب اگرچہ آزاد ہے، لیکن یہاں پر آئین، قانون کئی ایسے ہیں جو کہ چائنا کے زیر دباؤ تصور کیے جاتے ہیں۔ مکاؤ امیروں کا ملک ہے، لہٰذا یہاں بیماریاں دور رہتی ہیں، لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایشیا میں سب سے زیادہ اوسط عمر مکاؤ کے لوگوں کی ہوتی ہے، 82 سال بتائی جاتی ہے۔ مکاؤ ایک قدیم رسم و رواج اور قدیم طرز کا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں یونیسکو کی 27 ہیریٹیج اور 7 ورلڈ میوزیم بھی موجود ہیں، جہاں نہ صرف پرتگال بلکہ چائنا اور مکاؤ کی بھی قدیم تہذیب کے آثار ہمیں دکھائی دینے کو ملتے ہیں۔ مکاؤ اونچی عمارتوں کا ملک ہے۔ یہاں پر عمارتوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو سر اٹھا کے چلنا پڑے گا۔ یہاں کی عمارتیں راتوں کو چمک دمک کے ساتھ روشن نظر آتی ہیں۔ یہ نظارہ دیکھنے میں بے انتہا خوبصورت لگتا ہے۔ مکاؤ اور ہانگ کانگ کے درمیان دنیا کا سب سے بڑا کنیکٹنگ پل بنایا گیا ہے، جو کہ مکاؤ کو اور ہانگ کانگ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تجارت اور سیاحت کامیابی سے اس پل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ پل $20 ملین کی لاگت سے تیار ہوا تھا۔ مکاؤ ایک سیاحتی ملک ہے، لہٰذا اس حکومت نے مکاؤ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے پارک اور بہترین بیچز بنائے ہیں۔ یہ بیچز نہ صرف ایسے ہیں جہاں پر آپ ساحل سمندر پر سکون حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ عیاشی کے بھی تمام تر انٹرٹینمنٹ کے پروگرام یہاں موجود ہیں۔ مکاؤ میں کئی ڈسکوز، بار، کلبز، کسینوز اور اس کے علاوہ تھیٹرز موجود ہیں۔ یہاں پر نائٹ میوزیکل کانسرٹس بھی ہوتے ہیں۔ باربیکیو اور آرٹیفیشل سفاری بھی یہاں پہ کی جاتی ہے۔ مکاؤ میں مکاؤ ٹاور بھی موجود ہے، جو کہ جمپنگ کے پسند کرنے والوں کے لیے ایک آئیڈیل جگہ ہے۔ کتنے ہی جمپنگ کے شوقین افراد یہاں سے جمپنگ کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور تصاویر کھینچتے ہیں۔ مکاؤ کے سارے ساحل سمندر وائٹ سینڈ بیچز کہلاتے ہیں۔ یہی مکاؤ کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ مکاؤ کے نہ صرف حسن دیدہ زیبی میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ سیاحوں کو بھی یہاں کھینچنے کا ایک سبب بنتے ہیں۔ یہ بیچز اتنے حسین اور دلکش نظر آتے ہیں، پانی اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ نہ صرف ایشیا کے امیر امراء بلکہ پوری دنیا کے امیر امراء یہاں آ کر چھٹیاں گزارنا اپنے لیے ایک فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ مکاؤ ایک رنگینیوں سے بسا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکاؤ
کو ایشیا کا لاس ویگاس بھی کہا جاتا ہے۔ مکاؤ کا قانون چائنا سے الگ ہے، لیکن اگر آپ کو مکاؤ جانا ہے تو ٹورزم بیس ویزا اپلائی کرنا ہوگا اور ساری معلومات آپ کو چائنا کی ایمبیسی سے حاصل ہو سکے گی۔ تو پھر آپ مکاؤ کب پلان کر رہے ہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔